तमाम तर तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जिल फ़रज। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस सीरीज़ का आगाज़ किया था वो अपने 8वें मरहले में दाखिल होने को है। सबसे पहले मैं तमाम मोमिनीन का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारा इस सिलसिले में साथ दिया और इन अहादीस को दूसरे मोमिनीन तक पहुँचाया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ गो हूँ परवरदिगार की बारगाह में कि खुदा तमाम मोमिनीन की शरई हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और तमाम दुआओं की एक दुआ है, मौला हमारे वारिस का इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज। आज का जो अनवान है वो है खिलाफत के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम की अहलियत। ये 8वीं नशिस्त है, अनवान खिलाफत के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम की अहलियत। आज हम बात करेंगे इसी पे कि खिलाफत के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम की क्या अहलियत थी। यहाँ पर हम बात को तूल नहीं देना चाहते बल्कि मसले पर गौर व फिक्र करना चाहते हैं। आइए इस मसले को समझने के लिए एक दूसरे की मदद करें। सवाल ये है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम और दीगर असहाब में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क कुर्बतदारी है? क्यों सिर्फ़ अली ही इस्लामी माशरे पर विलायत रखने के अहल हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं कि रसूल खुदा की अक़ल और इखलाक और सलूक ही की बिना पर इस्लाम परवान चढ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और रिसालत में कुरान के हमरा बुनियादी हैसियत की हामिल है। अगर खुदा ने किसी और शख्स को कुरान देकर भेजा होता, ख्वाह वो सजा सजाया और सोने के पानी से लिखा हुआ ही क्यों ना होता, तो वो किसी को भी इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं कर सकता था। कुरान किताब सामित थी, इसके हमरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नातिक थे, यानी आप रिसालत कुरान को बयान करने वाले थे। आपने अपनी खसूसियात शख्सियत की बुनियाद पर मुसलमानों को सही और सीधी राह पर गामज़न किया और ये रास्ते की रुकावटों को दूर किया। मैं सहाबा के तमाम एहतराम के साथ फिर ये सवाल पेश करता हूँ कि वो कौन है जो इस ज़िम्मेदारी को संभाल सके जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम दे रहे थे। बाज़ लोग अली अलैहिस्सलाम की सिर्फ़ मुजाहिदाना ज़िंदगी को सामने रखते हैं और आपकी फ़िक्र का मुताला नहीं करते। एक पहलू को सामने रखकर किसी शख्सियत का मुताला हमको सही नतीजा उख़ज़ करने से दूर रखे। अगर हम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को सामने रखें तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम की खिलाफत की अहलियत एक ही ज़ात है और वो हैं अली अलैहिस्सलाम। इस ज़माने में मुसलमानों से हर एक इस्लाम कबूल करने से पहले किसी न किसी तरह शिर्क हुआ, क्योंकि माहौल में शिर्क था। गर्चा शिर्क के ये मज़मन तशरीहात इस्लाम से वफ़ादारी में माना नहीं है, लेकिन ऐसी शख्सियात बनने के लिए माना है जो सरासर इस्लाम का मज़हर हो। अली अलैहिस्सलाम का बचपन आगोश पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरा, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी हर किस्म की जाहिलियत और शिर्क से महफूज रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्ल इसके कि माबूस रिसालत हो आपकी तरबियत फरमाई, आपको अपना इखलाक, अपनी मानियत, बुजुर्गी और करामत अता फरमाई। इस मुकाम पर ख़ुद हज़रत ने नहजुल बलागा में फरमाया तमाम लोगों को कि रसूल की निस्बत हमारी कुराबत और मखसूस मंजिलत का अच्छी तरह अंदाज़ा है। मुझे आपने अपने हुजरे में रखा जबकि मैं तुफ़ल सगीर में था, अपनी आगोश में लेते थे और अपने बिस्तर पर सुलाते थे। आपका जिस्म मुबारक मेरे बदन से मिला होता था और अपने बदन की खुशबू से मेरे मुशाम को मुअत्तर फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़िज़ा को पहले अपने दंदान मुबारक से रेज़ा रेज़ा करते थे, फिर लुक़मा बनाकर मुझको खिलाते थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है। उन्होंने मुझे किसी झूठ बोलते या ख़ता करते नहीं पाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे। अगर कोई झूठ बोलता तो आपको तकलीफ़ होती। सच्चाई आपकी ज़ात में रची बसी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ फरमाते थे, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूध छुड़ाया गया, परवरदिगार आलम ने अपने सबसे बड़े मलक जिब्रील को मामूर किया कि शब व रोज़ आपके हमरा रहे और आपकी मुकारम इखलाक और सच्चाई में रहनुमाई करे। और मैं हमेशा पैगम्बर के पीछे पीछे ऐसे ही रहता था जैसे माँ बच्चे के पीछे लगा रहता है।
پیغمبر ہر روز اخلاق سے متعلق نئی بات مجھ کو بتاتے اور اپنی پیروی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کچھ مہینے غار حرا میں گزارے تھے اور صرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرتا تھا، میرے علاوہ کوئی دوسرا آپ کو دیکھنے پر قادر نہیں تھا۔ ان دنوں اسلام اگر کسی گھر میں تھا تو وہ فقط خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ساتھ تھیں، اور تیسرا میں تھا۔ میں وحی اور نور رسالت دیکھتا تھا۔ آپ اپنے مشام کو خوشبو نبوت سے معطر کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو شیطان کو سنتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کس کے رونے کی آواز ہے تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا یا علی جو میں سنتا ہوں تم سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو۔ فقط تم ہی نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر ہو، اور بلا شبہ تم خیر پر ہو۔ الحمدللہ، یعنی متعلق عنوان تک خلافت کے لیے علی علیہ السلام کی اہلیت۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ بچپن سے لے کر تمام انبیاء سے افضل علی بن ابی طالب کو ہم کیوں مانتے ہیں، تمام صحابہ سے افضل کیوں مانتے ہیں، کیونکہ علی علیہ السلام کی اہلیت کیا تھی۔ اس کے پیچھے جو راز ہیں وہی راز آپ کو بیان فرمائے کہ علی علیہ السلام بچپن سے رسول کے ساتھ رہے۔ علی علیہ السلام نے لقمے رسول سے کھائے، یعنی بچپن سے جس کی پرورش رسول نے کی، جس نے کوئی گناہ کبیرہ معاذ اللہ نہیں کیا، جو سچا رہا، جو سچا تھا، سچے کے ساتھ سچا رہا، اور رسالت کو اس طرح سے سنا، نبوت کو سنا، اور اس کے بعد ولایت علی کی مقدر میں آئے۔ باقی کے ہمراہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ بچپن وہ رسول کے ساتھ بچپن میں نہیں رہے، علی بچپن میں رسول کے ساتھ رہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چھوٹے بچے، جب علی نے کہا کوئی ہے جو تم میں سے میرے ساتھ دے، تو چھوٹے سے علی نے ہاتھوں کو بلند کیا تھا، چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی تاریخ تھی کہ ٹانگیں تھیں، اور علی کھڑے ہوئے اور علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ دوں گا۔ تو علی نے تب سے رسول کا ساتھ دیا۔ جو بچپن سے لقمہ رسول نے کھلایا وہ اہلیت رسول تک پہنچی۔ رسول کی اہلیت رسول نے دیکھا، رسول قادر تھے، رسول نے ولی بنایا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جب اللہ ولی ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں ولی، میرا رسول ولی، اور تیسرا وہ ولی جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تمام علماء اسلام نے 73 فقہ کی کتابوں میں 72 فقہ کی کتابوں میں یہ بات طے شدہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہی نماز کی حالت میں زکوٰۃ دی۔ یعنی جب اللہ ولی ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے ولی نہیں ہے، وہ تمام عالمین کے لیے ولی ہے۔ وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ عیسائیوں کے لیے، وہ یہودیوں کے لیے، وہ عالمین کے لیے اللہ اور ولی ہے۔ اسی طرح جب رسول ولی ہے تو وہ عالمین کے لیے ولی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے، اہل تشیع کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، کسی ایک فقے کے لیے، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے نبی ہے، ولی ہے۔ وہ اس کی رسالت کا اقرار تمام اسلام کو کرنا پڑے گا۔ ہر کسی کو سہارا لینا پڑے گا کہیں نہ کہیں رسول کا، اور جو نہیں لیں گے وہ خاک میں مل جائیں گے۔ اسی طرح جب علی ابن ابی طالب ولی بنے تو وہ بھی تمام عالمین کے لیے ولی بنے۔ جس طرح سے رسول ولی، اللہ ولی، اسی طرح سے علی بھی تمام عالمین کے لیے ولی۔ بس اس طرح سے جس نے علی کا دامن تھام لیا وہ دائرہ اسلام تک اس طرح سے پہنچ گیا جس طرح سے رسول نے پہنچایا۔ علی نے پیروی کر کے اسلام کی، رسول کی پیروی کر کے اسلام پہنچایا اور اسلام کو پروان چڑھایا۔ ذمہ داریاں رسول نے اپنی نبھائی۔ آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا رسول نے کیا کہا؟ بلغ، اللہ نے پیغام پہنچایا جبریل کے ذریعے، بلغ کہ پہنچا دو رہے رسول جو تم تک پہنچایا گیا ہے۔ اگر تم نے یہ نہ پہنچایا اور آیا تم نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا، یعنی ولایت اتنی اہم تھی کہ اگر رسول ولایت نہ پہنچاتے تو رسول کی رسالت جا رہی تھی۔ عالمین کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے امامت کو اس قدر قائل کیا نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، کہ نبی کو حکم دیا کہ ولایت پہنچا دو، اور پھر وہی مقام آیا، مقام غدیر پہ رسول نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب مولا کے معنی دنیا جہاں سے بھی لے لے،
تو بخل کرے تو وہ کہہ دے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، تو پھر میں عرض کروں عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یہ آپ کے ذوق اور آپ کے معیار کی بات ہے کہ آپ رسول کو دوست مانتے ہیں یا ولی مانتے ہیں یا آقا مانتے ہیں۔ ہم نے رسول کو آقا مانا ہے، مولا مانا ہے، اسی لیے ہم علی کو آقا مانتے ہیں اور مولا مانتے ہیں۔ رسول نے کہا جس کا میں مولا، یعنی جس کا میں وارث، جس کا میں آقا، اس کا علی آقا۔ تو تمام زمانے کو اس پیغام کو پہنچانا پڑے گا، اس بات کو ماننا پڑے گا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول کے منتخب کردہ امامت کے پہلے امام، اور ولایت رسول کی نے علی تک پہنچائی۔ رسول نے غدیر کے مقام پر اس طرح سے ولایت پہنچائی کہ آگے والوں کو کہا کہ پیچھے چلے جاؤ، پیچھے والے آگے آ جاؤ، دائیں والے بائیں چلے جاؤ، بائیں والے دائیں آ جاؤ، اب کھڑے ہو جاؤ، اب بیٹھ جاؤ۔ اتنی دھوپ کی شدت میں رسول نے ہر طرح سے اعلان کیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں رسول کا پیغام نہیں ملا، ہم نے رسول کو نہیں پہنچایا۔ پھر میں عرض کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، جنہیں رات کی تاریکی میں رسول کے ہاتھ میں سوئی نظر آ جاتی تھی، انہیں دن کے اجالے میں علی کا ہاتھ نظر نہیں آیا، تو زمانہ فیصلہ خود کرے کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ یہ علی سے دشمنی ہے یا علی کے بابا سے دشمنی ہے، یا ہم اہل بیت سے دشمنی کر رہے ہیں۔ زمانہ اہل بیت سے دشمنی کر کے اسلام تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج کا موضوع یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید گفتگو ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔